الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید واصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. صلوات پڑھیے محمد علیہ. دعا ہے بارگاہ رب جلیل میں خالق کائنات اس ذکر اہل بیت کے صدقے جناب عبدالرشید صاحب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس ذکر اہل بیت کے صدقے خالق کائنات حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان کو شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرمائے. جو مریض ہیں ان کو خالق کائنات صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس ذکر اہل بیت کے لیے اہل محلہ اور بھی جو مومنین و مومنات اس کے لیے جس طریقے سے بھی کوشاں ہیں خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برائے حاجات مومنین، برائے مغفرت مومنین، برائے مقبولیت عبادت بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد جل فرج. محترم سامعین، یہ عشرۂ محرم کی پہلی مجلس ہے. خالق کائنات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تم نے فقط یہ سمجھ لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے، اسی بات پہ پکے ہو گئے ہو کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. توجہ چاہوں گا، یعنی خالق کائنات ہمیں اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ فقط لبوں کو حرکت دے کے اتنا کہہ دینا ہم ایمان لائے یہ بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، یہ نجات کا پیمانہ نہیں ہے. بس اتنا کافی نہیں ہے کہ اپنے لبوں کو آپ نے حرکت دی، کہا کہ ہم ایمان لے آئے، بس اسی پہ خالق تمہیں نجات دے دے گا، معاف کر دے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم سے کوئی امتحان نہیں لے گا. کیونکہ ابتدائی مجلس ہے، آپ نے پورا عشرہ سننا ہے، علماء کو سننا ہے، مجالس میں شرکت کرنی ہے. تو یہ ابتدائی باتیں میں چاہتا ہوں آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم نے عشرۂ محرم کو کیسے گزارنا ہے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. نعرہ حیدری.
کہ خالق کی کائنات اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے، فقط اس بات پہ نہ رہنا کہ لبوں کو حرکت دے کے کہا ایمان لے آئے تو یہ نجات ہو گئی، نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا۔ میرے دوستو، اگر فقط لبوں کو حرکت دے کے نجات کا سبب بنتا تو پھر صادق اور کاذب کی تفریق نہ رہتی، نہ پتہ چلتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اور فقط یہ الفاظ سے کہہ دینا کہ میں ایمان لے آیا، اگر اسی پہ اکتفا ہوتا تو پھر فرار کرنے والے اور لڑنے والوں کا فرق نہ پتہ چلتا، بلکہ یوں کہوں کہ اگر فقط الفاظ پہ ہی انحصار کیا جاتا تو پھر پتہ نہ چلتا کہ ایمان کے لیے قربانی دینے والے کون ہیں اور ایمان کو استعمال کر کے مفادات حاصل کرنے والے کون ہیں۔ تو اس لیے خالق کائنات نے متوجہ کیا فقط اسی بات پہ پکے نہ رہنا، اسی بات پہ اکتفا نہ کرنا، یہی سوچ کے بیٹھ نہ جانا کہ ہم ایمان لے آئے اور خالق جو ہے ہمیں معاف کر دے گا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کیا تم نے بس یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے کہا ہے ہم ایمان لے آئے تو اللہ معاف کر دے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم سے امتحان نہیں لیا جائے گا۔ میرے دوستو، ایمان لانے کے بعد منزل اطمینان نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایمان کے بعد امتحان کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ خالق جو ہے وہ امتحان لے گا، اب کس لیے لے گا؟ کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ نہیں میرے دوستو، اس خالق کو پتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ دل سے کہہ رہے ہیں یا زبان سے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ خالق نے اس لیے امتحان کا درجہ رکھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس منزل پہ کھڑے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب انسان جو ہے وہ امتحان میں نہ آئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کسی کو کیا پتا کہ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر اندر جو ہے وہ کفر چل رہا ہے۔ یہ الفاظ سے پتہ نہیں چلے گا، بلکہ یہ امتحان میں پتہ چلے گا۔ کب پتہ چلا؟ تو خالق کائنات نے جب شیطان سے کہا کہ سجدہ کر، اب وہ خالق پہ یقین رکھتا تھا، کہا عبادت گزار تھا، لیکن اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلا، لیکن جب خالق نے اس کو امتحان میں ڈالا تو اس وقت پتہ چلا کہ اس کے اندر کیا چل رہا تھا۔ تو الفاظ سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہ امتحان میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو جب امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح ہے کہ جب سونے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو اور نکھرتا ہے۔ ہمارے شیعہ جو ہے وہ ایمان کے جس درجے پہ ہوتے ہیں، جب امتحان میں آتے ہیں تو ان کا یقین اور پختہ ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ امتحان خالق کائنات نے انبیاء کا بھی لیا، ائمہ کو بھی۔ ٹائم بڑا مختصر ہے، میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو میں جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جاتا ہوں کہ خالق نے